ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے، جس بچے کے ہاتھ میں بستہ ہونا چاہیے. آج وہ بچہ کسی پنچر کی دکان پہ نظر آتا ہے. جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد منا رہے ہیں، وہ آقا ارشاد فرماتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آج ہم مدرسے سے دور ہو گئے، آج ہم علم سے دور ہو گئے، آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے. لیکن میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے محلے کا، ہمارے گھر کا، ہمارے پڑوس کا بچہ اپنے محلے کے گلی میں کسی امام کے پاس جانا نہیں چاہتا، اپنے محلے کے کسی مدرسے میں نہیں جاتا، اپنی بستی کے کسی اسکول میں نہیں جاتا، بلکہ وہ پنچر کی دکان پہ شوق سے جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم صبح اٹھتے خود فجر کی نماز پڑھتے، بیٹے کو اٹھاتے فجر کی نماز میں لے کے جاتے، اس کے بعد اپنے بیٹے کو تیار کرتے اور اس کو مدرسے پہنچاتے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا 10 بجے تک سوتا ہے، ماں اٹھاتی ہے کہ جلدی اٹھ کر کام پہ جانا ہے. آج پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم پستی کی طرف جا رہی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس قوم میں لالچ گھونٹ گھونٹ کے مر گیا، جس قوم کو لالچ سے پاک رکھا گیا، جس قوم کو لالچ سے منع کیا گیا، آج وہ قوم اتنی لالچی ہو گئی کہ اپنے بچے کو 100 روپے کے لیے پنچر کی دکان پہ بھیج رہی، اس کے مستقبل کو برباد کر رہی ہے. آج یہ قوم ایسی ہو گئی، پھر رونا روتی ہے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی، ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی. بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ابھی جانتے میں نے اسی چھپروں کے اندر اپنی تنظیم فاتح بیغرام مشن کے تحت 9th اور ہائی اسکول کا کوچنگ سینٹر، فری کوچنگ سینٹر کھولا. تو جانتے بڑے افسوس کی بات ہے، پورے شہر میں بینر لگوائے، پورے شہر میں اعلان کروایا، محلے محلے تنظیم کے اراکین کو بھیجا اور لوگوں تک بات کو پہنچایا. لیکن اس کے بعد بھی کوئی بچہ پڑھنے نہیں آیا. کہ آج ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے خلے بنا علم کے فتح کر لیں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے العلم خیر من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے. اور جانتے ہو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلم عبادت ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عبادت ہے. علم اسلام کی حیات ہے اور اسلام کا سکون ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ریلز بنا کے زندہ رکھیں گے. آج یہ قوم ریلز کے چکر میں پڑی ہے کہ بس ریلز بن جائے، فیس بک پہ لائک آ جائے، انسٹا پہ لائک آ جائے. لیکن قربان جاؤ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ارشاد فرماتا ہے من سار بالعلم حیا، جس نے اپنے آپ کو علم سے زندہ کیا لم یموت ابدا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے جو علم سے زندہ ہوا اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. لیکن افسوس اس قوم پہ، آج یہ قوم علم سے دور ہے، پیسے کے لالچ میں ہے. ہمارا نبی ارشاد فرماتے ہیں العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، علم میری میراث ہے اور ہم سے پہلے کے انبیاء کی میراث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں علم
اور مال میں علم مال سے 7 درجہ اعلیٰ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم انبیاء کی میراث ہے، لیکن جانتے ہیں پیسہ، یہ مال، یہ فرعون کی میراث ہے۔ یہ مال یہ فرعون کی میراث ہے جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ انبیاء کی میراث پر علم ہے، لیکن افسوس اگر انہی میں سے پوچھ دیا جائے کہ تمہیں غسل کے فرائض معلوم ہیں تو ابھی بتا نہیں پائیں گے، وضو کے فرائض معلوم ہیں تو بتا نہیں پائیں گے۔ اگر نماز کا صحیح طریقہ پوچھ دیا جائے، نماز میں کتنے واجبات ہیں، بتا نہیں پائیں گے۔ لیکن اگر پوچھ دیا جائے کہ اس وقت کون فلم اسٹار بڑا ہے، سب بتا دیں گے۔ کون فلم اسٹار بڑا ہے، سب بتا دیں گے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں علم پل صراط پر قوت دے گا، طاقت دے گا، پریشانیوں سے نکالے گا۔ لیکن جانتے ہو یہ مال پل صراط میں بھی پریشانیوں میں ڈالے گا۔ مولا کائنات کا قول ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مال کو دنیا میں چھوڑ کے جائے گا لیکن علم کو قبر میں لے کے جائے گا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم نے علم سے دوری اختیار کر لی، اور پھر میرے نبی نے کون ارشاد فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع، اے پروردگار عالم مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما، علم غیر نافع سے محفوظ فرما۔ علم غیر نافع کون ہے جانتے ہو؟ تم یہ موبائل چلاتے ہو، اس موبائل پر اگر تم علماء کی تقریریں سنو تو یہ نافع ہے، تم نبی کی نعت سنو یہ نافع ہے، لیکن اگر اسی پر اس کا برعکس سنو تو وہ غیر نافع ہے۔ گانے سنو غیر نافع ہے، فلمیں دیکھو غیر نافع ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے نافع نہ لیا، غیر نافع کو پکڑ لیا۔ آج موبائل سب سے زیادہ کس کام میں استعمال ہو رہا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں، علماء کی تقریریں سننے کے لیے نہیں، نعتیں سننے کے لیے نہیں، بلکہ میں غیر نافع کے لیے، جس کے لیے میرے رسول ارشاد فرماتا ہے اپنے پروردگار سے عرض کرتا ہے اعوذ بک من علم لا ينفع، اے پروردگار عالم مجھے علم غیر نافع سے محفوظ فرما۔ تو مسلمانوں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، کوئی تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا، کہ اگر تم اپنی اولاد کے سچے دوست ہو تو اپنی اولاد کو علم دے دو، اپنی اولاد کو علم دے دو، اپنی اولاد کو پڑھا دو۔ اگر تم اپنی اولاد کے سچے دوست ہو، اور ایک باپ اپنی اولاد کا سچا دوست ہوا کرتا ہے، اور اگر تم باپ ہو، اگر تم حقیقی معنوں میں اپنی اولاد کے سچے دوست ہو تو انشاءاللہ تم اپنے بیٹے کو علم ضرور دو گے۔ جانتے ہو آج لوگوں نے علم کی تقسیم کر دی، اور یہ بدر کے موقع پر کچھ کفار پکڑے گئے تھے جن سے کہا گیا تھا فدیہ دو، آزادی پاؤ، جرمانہ بھرو، آزادی پاؤ۔ اس کا برائے کچھ کفار تھے جن کے پاس مال نہ تھا، پیسہ نہ تھا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا میرے مسلمان بچوں کو پڑھا دو اور آزادی پاؤ، میرے بچوں کو پڑھا دو، میرے بچوں کو ٹیوشن دے دو، میرے بچوں کو علم دے دو اور آزادی کا پروانہ دو۔ ان کو کفار نے اسلام کے بچوں کو پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا؟ کوئی قرآن نہیں پڑھایا تھا، کوئی تفسیر نہیں پڑھائی تھی، کوئی حدیث نہیں پڑھائی تھی، فقہ نہیں پڑھایا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے جغرافی پڑھائی ہوگی، ہسٹری پڑھائی ہوگی، سائنس پڑھائی ہوگی، میتھ پڑھائی ہوگی، ہے نا؟ لیکن اس سے پہلے میں تم سے ایک بات کہوں گا،
بے شک اپنے بچوں کو، جس کو لوگ علم دنیا کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو علم دنیا ضرور دینا، لیکن اس سے پہلے اپنی اولاد کو فرض علم ضرور دے دینا۔ علم فرض جو ہے نا، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جو علم فرض ہے اپنی اولاد کو علم فرض ضرور دینا، اس کے بعد اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا ضرور سکھانا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان کے دستور کے مطابق شب دنیا سے رخصت ہو جاؤ، شب بارات کی رات تمہاری اولاد اسی قبرستان میں تمہاری قبر پہ آئے اور اسی قبر کے اندر تمہیں قرآن کی چند سورتوں کی ضرورت ہو اور تمہاری روح اندر تڑپ رہی ہو، تمہاری اولاد تمہاری قبر کے اوپر کھڑی ہو اور تم اندر سے تمہاری روح پکار رہی ہو، اے میرے بیٹے مجھے قرآن کی چند صورتوں سے اظہار ثواب پہنچا دے، اے میرے بیٹے مجھے قرآن کی چند صورتیں بخش دے تاکہ مجھے میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور تمہاری اولاد تمہاری قبر کے اوپر اسی قبرستان میں تمہاری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ رہی ہو، اگرچہ وہ ڈاکٹر ہو، اگرچہ وہ انجینئر ہو، لائر ہو، کلکٹر ہو، ایس پی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اولاد یہ نہ کہہ رہی ہو اے میرے باپ میں مجبور ہوں، تو نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، لیکن اے میرے باپ آج میں مجبور ہوں کیونکہ تو نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، تو نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ مسلمانوں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنی اولاد کے حق میں بھلائی چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو علم دو، اپنی اولاد کو مدرسے سے جوڑو۔ آپ کا مدرسہ دارالعلوم غوثیہ ہے، اس میں اپنے بچے کو پڑھنے بھیجو، دیگر مدارس ہیں ان میں اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجو، اس کے بعد اس کو دنیا میں علم بھی دو، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ۔ تو اپنے بچوں کو علم دیں گے، ہاں وعدہ ہے۔ دوسری بات، ہمارے شہر شبراما میں وہابیت اور سلح کلیت بہت بڑھ رہی ہے، وہابیت اور سلح کلیت بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور سے تشریف لائے، ہے نا؟ لیکن جانتے ہو جب نبی کا میلاد، نبی کی ولادت ہوئی تو صرف دو لوگ، آپ تمام کتب اٹھا کر دیکھیں گے پوری کائنات خوش ہوئی، چرند پرند خوش ہوئے، تمام کائنات تمام عالمین خوش ہوئے، لیکن اسی عالم میں دو شخصیات تھیں جو روئی تھی، جو چلائی تھی، جو چیخی تھی۔ جانتے ہو وہ کون تھی؟ سب سے پہلا جو رویا تھا نبی کی ولادت پر وہ شیطان تھا، شیطان ہے نا؟ شیطان چیخا تھا، رویا تھا کہ میں دنیا کو، میں مسلمان کو، میں ایمان والوں کو برباد کرنے آیا تھا، لیکن لوگوں کی ہدایت والا آ گیا۔ اور شیطان کہہ رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے محمد عربی آ گئے، میں لوگوں کو اللہ سے دور کرنے آیا تھا، محمد اللہ سے قریب کرنے آ گئے، میں لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم لے جانے کے لیے آیا تھا۔ محمد عربی اپنے دامن رحمت میں چھپا کر لوگوں کو جنت میں لے جانے والے آ گئے۔ اور دوسرا شخص تھا جو مکے میں ایک یہودی تاجر تھا، وہ رویا تھا، وہ اس بات پر رویا تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ میلاد ہوتا ہے وہاں بھی روتا ہے نا؟ میلاد ہوتا ہے تو وہاں بھی روتا ہے۔ تو ابھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہ وہابی رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا چیلا؟ شیطان کا۔ کس کا ہے؟ شیطان کا۔ ہاں شیطان کا۔ کس کے بولیے؟ شیطان کا۔ وہابی کس کا چیلا ہے؟ شیطان کا۔ پکا؟ پکا۔ ہاں؟ اور آج کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ایسے بھی پیدا ہو گئے تو سلح کل میں کہتے ہیں کہ سب
سب ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، سنی بھی ٹھیک، وہابی بھی ٹھیک، ہے نا؟ ہم تو سب کے پاس جائیں گے. کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ انہوں نے لبادہ ہمارے جیسا پہن لیا، داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی لگا لی، کہتے ہیں ضرورت پڑے وہابی کے پاس بھی جاؤ، کام نکالو، ہے نا؟ لیکن جانتے ہیں ابن ہشام کی روایت ہے کہ ایک روز میرے مصطفیٰ جان رحمت مسجد میں تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ان میں کچھ منافقین تھے. اور ایک بات کہتا ہوں کہ اگر دور حاضرہ میں کسی کو سچا منافق دیکھنا ہے تو سلیح پلی کو دیکھ لے کہ تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک. یہی کام اس زمانے کے منافقوں کا تھا جو کہتے تھے تم بھی ٹھیک. تم مصطفیٰ کی محفل میں آتے تھے، محمد رسول اللہ کے ترانے پڑھتے تھے، کافروں کے محفل میں جاتے تھے تو کافروں میں مذاق اڑاتے تھے. آج یہی حال سورہ کلیت کا ہے، یہی حال ہمارے درمیان رہنے والے کچھ ہمارے جیسا چولک پہننے والوں کا ہے جو کہتے ہیں تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، ہے نا؟ تو میرے آقا نے ان لوگوں کو دیکھا اور میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ منافق آپس میں چپکے ہوئے بیٹھے ہیں، آپس میں چپکے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں سختی کے ساتھ مسجد سے نکال دیا جائے. آج بہت سے ایسے ہمدرد پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ارے انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. انہیں اگر کہتے ہیں کہ ارے باپ بھی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، ارے کیوں لڑنا، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کی جائے، ملک کے حالات دیکھے جائے. ارے حالات مصطفیٰ کا غلام کبھی حالات کو نہیں دیکھتا. اگر مصطفیٰ کا غلام حالات کو دیکھتا ہوتا تو بدر کے میدان میں دیکھتا، بات میں دیکھتا، خندق میں دیکھتا، صفین میں دیکھتا. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلامی کو دیکھیں گے، حالات کو نہ دیکھیں گے، ہے نا؟ ہم مصطفیٰ کی غلامی کو دیکھیں گے کہ ہماری گردن میں مصطفیٰ کی سچی غلامی کا پٹا پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے. اور جو مصطفیٰ کے ہتھیار ہیں ہم اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے. آج لوگ کہتے ہیں نا لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام وہ نہیں سکھاتا. تو سنو اسی میں ہے بنی ابن ہشام، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، اس میں منافق کے چیپٹر پہ جائیے گا، اس میں آپ کو ملے گا کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ایوب کھڑے ہو گئے اور بڑی غنم کے عمرو بن قیس کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور ایک دھکا مار دیا. عمرو بن قیس نے کہا تھا کہ اے ابو انصار، اے ابو ایوب، تم مجھے بنی سلم کے اونٹ اور بکریاں باندھنے والی جگہ سے پھینکتے ہو، نکالتے ہو. آپ نے کہا تھا مصطفیٰ کی مسجد سے دور ہو جا، ہم سے دور ہو جا. اس کے بعد حضرت ابو ایوب کھڑے ہوئے، بنی غنم کے بنی نجار کے ایک شخص رافع نام کے ایک شخص کی چادر آپ نے سینے سے پکڑی اور اس کو جھنجھوڑ دیا اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارے اور اسے مسجد سے باہر نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری مصطفیٰ کی مسجد سے دور ہو جا. یہ مصطفیٰ سامنے تشریف فرما ہے اور منافق نکالے جا رہے. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں منافق نکالے جا رہے. آج کچھ حمایتی پیدا ہو گئے وہابیوں کے جو سورہ کلیت کی شکل میں ہیں، وہ کہتے ہیں ارے چھوڑو، جانے دو، وہابی بھی تو مسلمان ہیں. تو پھر اس وقت صحابہ نے کیوں نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے چہروں پہ بھی داڑھی ہے، ان کے چہروں پہ بھی ٹوپی ہے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ جیسا لبادہ پہنتے ہیں؟ کیوں نہیں کہا تھا؟ اس کے بعد جانتے ہو حضرت عمار بن حزم صحابی رسول ہیں، یہ اٹھتے ہیں اور ایک شخص کے پاس جاتے ہیں. آج داڑھی کی بہت بات کی جاتی ہے نا، ارے وہ تو داڑھی ٹوپی والے ہیں، مولوی ہیں. مولوی نہیں دیکھا جاتا، عشق رسول دیکھا جاتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا ہم اس سے دوستی کریں گے. پر حضرت عمار بن حزم کھڑے ہوئے اور ایک منافق زید بن عمر کی داڑھی پکڑی اور داڑھی پکڑ کے مسجد کے باہر لے کر آئے اور دھکس کے سینے پہ ہتھیلی سے مارا اور کہا کہ مصطفیٰ کی مسجد سے دور ہو جاؤ، ہم سے دور ہو
آج سلح کلی جو وہابیت کی حمایت کرتے ہیں، آج وہابیت کی حمایت کرنے والے کہ وہابی بھی صحیح، سنی بھی صحیح، مصطفیٰ کے سچے غلام وہ صحابہ تھے جنہوں نے نہ دیکھا تھا یہ میرا دوست ہے یا کون ہے، اٹھے تھے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ منافق ہے، اٹھے تھے، کبھی اس کی داڑھی پکڑی تھی، کبھی ٹانگ پکڑی تھی، کبھی کپڑے پکڑے تھے، تھپڑ مارے تھے اور مسجد سے نکال دیا تھا۔ تو مسلمانوں صلح کلیت کو چھوڑو اور سچے مسلم بن جاؤ۔ تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم سچا نبی کے لیے۔ تو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین اور آسمان ایک ہو جائے، لیکن ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ ٹھیک ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی خیالوں میں کوئی اس طرح کی بات آئے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہابی بھی تو مسلمان ہیں، اور بہت سے وہابی یہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی گستاخی کی، ہمارے بڑوں نے گستاخی کی ہے نا، تو ابھی تم سے بات پوچھوں گا کہ ابو جہل نے نبی کی شان میں توہین کی تھی، آج ابو جہل کا کوئی حمایتی ہوگا تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے اس کو؟ نبی کا غلام؟ ہاں کہ نبی کا غدار؟ ہاں کچھ اٹھیں کہیں کہ یزید نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا، ہم نے تھوڑی کیا ہے، ہم تو بس یزید کو مانتے ہیں، تو امام حسین کا دوست کہو گے، امام حسین کا دشمن کہو گے؟ ہاں تو پھر یہ وہابی ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کی گستاخی، لیکن ان کے بڑوں نے کی ہے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تمام علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں کہ ان کی کتابیں نبی کی شان میں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں۔ تو بہرحال سچے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، اور دنیا سے رشتے مت دیکھو کہ ہمارے دنیا میں رشتے کیسے ہیں، اگر رشتہ دیکھنا ہے تو صرف ایک رشتہ دیکھو کہ حضور سے ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ حضور کی ہمارے دل میں دنیا کی محبت چھوڑو اور اپنے دل کو دیکھو کہ ہاں ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو حضور کی سچی محبت کو پیدا کرو اور حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور بہرحال اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں علم دو۔ میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں